أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون صدق اللہ العظیم۔ سورہ نحل کی ابتدائی ایک آیت کی تلاوت کی گئی۔ سورہ نحل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، البتہ آیت فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به سے لے کر سورت کے آخر تک جو آیات ہیں وہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اس بارے میں اقوال ہے۔ اس سورت میں 16 رکوع اور 128 آیتیں ہیں۔ عربی میں شہد کی مکھی کو نحل کہتے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا۔ اس مناسبت سے سورت کا نام سورہ نحل رکھا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی سورہ نحل میں ایک آیت ہے جو کہ تمام خیر و شر کے بیان کو جامع، اور وہ آیت یہ ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، یعنی بے شک اللہ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے، اور بے حیائی اور ہر بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ مروی ہے کہ جب حضرت بیرم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان سے لوگوں نے عرض کی آپ کوئی وصیت فرما دیجئے، تو آپ نے فرمایا میں تمہیں سورہ نحل کی اس آیت ادعو الی سبیل ربک بالحکمت سے لے کر سورت کے آخر تک بیان کی گئی باتوں کی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کے راستے کی طرف حکمت سے بلاؤ اور نرمی اختیار کرو۔ اس سورت مبارکہ کی بہت پیاری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بڑی کثرت کے ساتھ اللہ کی عظمت، قدرت، حکمت اور وحدانیت پر دلائل دیے گئے ہیں۔ اگر کثرت سے اس سورت کو سمجھ کر پڑھا جائے تو دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت کا اضافہ ہوتا ہے۔ نیز اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان بہت کثرت کے ساتھ ہے۔ اگر ان نعمتوں کے بارے میں بار بار غور کریں تو دل میں اللہ کے شکر کا جذب بیدار ہوگا اور محبت الہی میں اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں جانوروں سے حاصل ہونے والے فوائد، جنہوں نے دنیا میں نیک کام کیے انہی کے لیے آخرت کی بھلائی، فرشتے کفار کی جان کس طرح نکالتے ہیں اور متقی مسلمان کی جان کس طرح نکالتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو اذیت دینے والے کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا، بیٹی کی ولادت پر کفار کا طرز عمل بیان کیا گیا، حشر کے میدان میں کفار کی بری حالت ذکر کی گئی، عہد پورا کرنے اور قسمیں نہ توڑنے کا حکم دیا گیا، قرآن پاک کے بارے میں کفار کے شبہات کا جواب دیا گیا، حالت اکرام میں کلمہ کفر کہنے والے کا حکم بیان کیا گیا، اپنی طرف سے چیزوں کو حلال یا حرام کہہ کر اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنے سے منع کیا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان بیان فرمائی گئی، نیکی کی دعوت دینے کے انتہائی اہم اصول بیان کیے گئے۔ سورہ نحل کی اس سے پہلی سورت ہجر کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 92 میں فرمایا گیا فوربک لنصرنہم اجمعین، یعنی تمہارے رب کی قسم ہم ضرور ان سے پوچھیں گے۔ اس سے قیامت کے دن لوگوں کا جمع ہونا اور ان سے ان کے دنیاوی اعمال کے بارے میں سوال کیا جانا ثابت ہوا۔ اسی طرح وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے۔ یہ آیت موت کے ذکر پر دلالت کرتی ہے،
ان دونوں آیت کی سورہ نحل کی پہلی آیت سے مناسبت ہے کہ اس میں بھی قیامت قائم ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ ابتدائی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو اس کی جلدی نہ کرو، پاکی اور برتری ہے اسے ان کے شریکوں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اتی امر اللہ، اللہ کا حکم قریب آ گیا، فلا تستعجلوا، تو تم اس کی جلدی طلب نہ کرو، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ ان کے شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے۔ جب کفار نے جھٹلایا اور استہزاء کے طور پر اس عذاب کے نازل ہونے اور قیامت قائم ہونے کی جلدی کی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور بتا دیا گیا کہ جس کی تم جلدی کرتے ہو وہ کچھ دور نہیں بلکہ بہت قریب ہے اور اپنے وقت پر یقیناً واقع ہوگا، اور جب واقع ہوگا تو تمہیں اس سے چھٹکارے کی کوئی راہ نہ ملے گی۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا، اور اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ فرمایا، پھر انہیں دراز کیا، اور ایک روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں قیامت کے بالکل قریب بھیجا گیا ہوں، تو مجھے قیامت سے صرف اتنی سبقت حاصل ہے جتنی اس انگلی یعنی درمیانی انگلی کو شہادت کی انگلی پر حاصل ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، کافروں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ جو بات کہی کہ دنیا یا آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب میں مبتلا کر دینے کا حکم نازل فرمایا ہے، چلے ہم نے اس بات کو مان لیا، لیکن جن بتوں کی ہم عبادت کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کر دے گی، تو ان بتوں کی شفاعت کی وجہ سے ہمیں عذاب سے نجات مل جائے گی۔ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔